ایک روز حضرت ابراہیم بن آدم اپنے دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اجنبی شخص آپ کے دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے تخت کے قریب آ گیا۔ اجنبی نے محل کو چاروں طرف سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ سرایہ یعنی مسافروں کے آرام کرنے کی جگہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، بابا یہ کوئی سرایہ نہیں بلکہ یہ میرا محل ہے اور آپ اس کو سرائے خانہ بتا رہے ہیں۔ وہ اجنبی کہنے لگا، اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے۔ اے بادشاہ تم مجھے یہ بتاؤ تم سے پہلے اس شاہی تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تب بادشاہ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا، مجھ سے پہلے اس تخت پر میرے باپ بیٹھتے تھے، ان کی وفات کے بعد یہ تخت میرے حوالے کر دیا گیا۔ اس اجنبی شخص نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، تمہارے باپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرے باپ سے پہلے یہ تخت ان کے والد یعنی میرے دادا کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اجنبی شخص نے کہا، تمہارے دادا سے پہلے یہ محل کس کے اختیار میں تھا؟ بادشاہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میرے دادا سے پہلے ان کے والد یعنی میرے پردادا اس تخت پر اور اس سلطنت پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ اجنبی شخص نے ایک بار پھر سوال کیا، تمہارے بعد ابھی تخت پر کون بیٹھے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے بعد میرا بڑا بیٹا میرے مرنے کے بعد اس تخت پر بیٹھے گا اور اس طرح سے جو بھی میری اولادوں میں سے اس قابل ہوگا وہ اس تخت پر بیٹھے گا۔ یہ سن کر اس اجنبی شخص نے کہا، ارے جناب، اسی لیے تو میں اسے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ یعنی سرائے خانہ کہتا ہوں۔ یہاں ایک آیا تو دوسرا چلا گیا اور جب کوئی نیا آئے گا تو پہلے والا چلا جائے گا، کوئی بھی یہاں باقی نہ رہے گا، تبھی تو یہ سرائے خانہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اجنبی شخص بادشاہ کے محل سے چلا گیا۔ اس بات کو سن کر بادشاہ انتہائی حیران ہوا اور اس کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور اس کو خیال آیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم بن آدم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عبادت کرنے لگے۔ پھر ایک اور رات کے وقت آپ اپنے محل کے شاہی خوابگاہ کے نرم و نازک بستر پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کمرے کی چھت پر کسی کی آہٹ سنی۔ آپ نے آواز لگائی کہ اوپر کون ہے؟ اوپر سے کسی نے جواب دیا کہ میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو چکا ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن آدم کافی حیران ہوئے اور کہا، تم انتہائی بے وقوف قسم کے آدمی لگتے ہو جو اس کو جنگل میں تلاش کرنے کے بجائے میرے محل کی چھت پر تلاش کر رہے ہو۔ اس اجنبی مسافر نے آواز دی، مجھ سے بڑا بے وقوف تو وہ ہے جو شاہی مخملی بستر پر لیٹ کر اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے سادگی اختیار کرے اور جنگل کی طرف نکل جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن آدم اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دریا کے کنارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب یہ بات محل میں پھیلی تو آپ کے محل کے سپاہیوں نے آپ کو بہت تلاش کیا تاکہ آپ واپس آ کر سلطنت کے معاملات کو چلا سکیں، لیکن آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بہت دنوں کی محنت کے بعد آخرکار تلاش کرتے کرتے آپ کے بیٹے نے حضرت ابراہیم بن آدم کو ایک دریا کے کنارے بیٹھا پایا۔ حضرت ابراہیم بن آدم اس وقت اپنا جبہ یعنی اپنی قمیص سی رہے تھے۔ بیٹے نے سلام کے بعد عرض کیا کہ شان و شوکت والی زندگی کو یوں اچانک چھوڑ کر یہ کیسی زندگی رہن سہن آپ نے اختیار کر لیا ہے؟ آپ آج بھی بلخ کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ابھی واپس چلو اور دین کا کام اور عبادت تو محل میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں وہ بادشاہت بڑی تھی یا یہ بادشاہت بڑی ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا، یقیناً وہ بادشاہت بڑی تھی جو آپ کے پاس پہلے تھی۔ یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ پہننے کے لیے صحیح کپڑے بھی موجود نہیں ہیں اور آپ اپنی قمیص پر پیود لگا رہے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، سلطنت کے تخت پر اسی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ براجمان ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس ایک سوئی ہے، میں اس کو دریا میں پھینکتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے وہ سوئی اٹھائی اور اس کو دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اے دریا کے اندر موجود مچھلیاں، میری اس سوئی کو تلاش کرو اور اس کو باہر لے آؤ۔ بیٹے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مچھلیاں آپ کی بات سنیں اور پھر سوئی کو تلاش کر کے آپ کے لیے باہر لے آئیں؟
आपने अपने बेटे से कहा, तुम मेरी उस बादशाहत पर नाज करते थे, जरा ये मंजर भी खुद अपनी आंखों से देख लो। बस फिर क्या था, उसी वक्त दरिया के अंदर से 1000 मछलियां सोने की सुई लेकर बाहर आ गईं। आपने इन मछलियों को हुक्म दिया, मैं तो वही सुई चाहता हूँ जो मैंने इस दरिया के अंदर फेंकी थी। इतने में एक बहुत बड़ी मछली वही सुई लेकर हाजिर हो गई जिसको आपने दरिया के अंदर फेंका था। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और सबने आपसे माफी तलब की। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने फरमाया कि वो बादशाहत तो चंद हजार या चंद लाख लोगों पर थी, अब तो जानवर भी मेरी बात सुनते हैं। मुझे वो बादशाहत नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसी बादशाहत पर नाज है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, हजरत इब्राहिम बिन आदम का ये वाक़या और उनकी ये करामत अपनी जगह तो बहुत बेहतर और ईमान अफरोज है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सबक भी छुपा हुआ है, और वो सबक ये है कि जिस किसी ने भी अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को और अपनी सोच को, अपनी तमाम तर ताकतों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और उसके लिए अपनी तमाम ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह वसीले पैदा करता रहता है और उससे रिस्क भी अदा करता है और उसको दुनिया और आखिरत की बादशाहत भी अता करता है। ये लोग जिन्हें हम मलंग कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि इन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं, दरअसल उनकी नज़रों में दुनिया के ओहदों की, दुनिया के माल की कोई कदर नहीं, क्योंकि अल्लाह उन्हें अपनी तरफ से हर तरह का सुकून और रिस्क अता करता है और उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करना होता है। सवाल ये किया जाता है कि रब को कैसे राज़ी किया जाए, तो इसका निहायत ही आसान जवाब है, इंसान अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल शुरू कर दे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ कर दे। अल्लाह की पैदा करदा मखलूक यानी अपने जैसे दूसरे इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दे और उनमें आसानियाँ बांटना शुरू कर दे, तो अल्लाह ऐसे शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी दुनियावी हो या फिर उखरावी, उन तमाम में आसानियाँ और बरकतें पैदा कर देता है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये आज का पैगाम ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।